حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تاریخ اسلام کا ایسا درخشندہ باب ہیں جن سے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک رہنمائی حاصل کرتی رہے گی۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب، محاسن اور سنہری کارناموں سے تاریخ اسلام بھری پڑی ہے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ ایمان لائے، مسلمان مظلوم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ وہ اسلام کی تاریخ کا پہلا دن تھا کہ بیت اللہ پر اسلام کا پرچم سر بلند ہوا اور پہلی باجماعت نماز بیت اللہ میں ادا ہوئی۔ اسلام کے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام پر بے شمار احسانات ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تمام محاسن، خصائص اور کمالات کا مجموعہ تھی۔ سارے صحابہ کرام براہ راست آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض یافتہ تھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور تربیت کا اثر تھا کہ ہر صحابی کو آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملا۔ کسی کے حصہ میں صداقت آئی تو کسی کے حصہ میں شرافت آئی، کسی کے حصہ میں امانت آئی تو کسی کے حصہ میں دیانت آئی، کسی کے حصہ میں شجاعت آئی تو کسی کے حصہ میں خطابت آئی اور کسی کے حصہ میں شہادت آئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایسے خوش نصیب ہیں کہ جن کے حصہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت آئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بلا شبہ عظمت اسلام کی توقیر تھے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کی تعبیر تھے۔ کفار مکہ روزانہ مشورہ کیا کرتے تھے۔ ایک روز کفار مکہ نے مشاورت کی کہ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کر دیا جائے تاکہ روز روز کا فتنہ و فساد ختم ہو جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 27 برس کا کڑیل جوان، چوڑا چکلا سینہ، چہرے پر جلال تھا، اٹھا تلوار نیام سے باہر کھینچی اور کفار سے وعدہ کر کے چلا کہ میں ابھی نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر لے کر آتا ہوں۔ راستہ میں سے کسی نے بتایا کہ آپ رضی اللہ عنہ کا بینوئی اور بہن اپنے ماں باپ کی دین کو چھوڑ کر مسلمان ہو گئے ہیں، پہلے ان کی تو خبر لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے راستہ کیا بدلا، تقدیر ہی بدل گئی۔ بینوئی کے گھر پہنچے، دروازہ کھلتے ہی دونوں پر ٹوٹ پڑے، بینوئی کو مار مار کر بے ہوش کر دیا، بہن کی ناک میں سے خون جاری ہو گیا۔ وہ بھی خطاب ہی کی بیٹی تھی۔ کہا عمر جتنا مرضی مار لے، لیکن یاد رکھ میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے جس کا تو نے پیا ہے۔ اب جان تو جا سکتی ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لایا ہوا ایمان نہیں جا سکتا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بہن کا بہتا ہوا خون دیکھا تو آپ رضی اللہ عنہ کا دل قدر نرم ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم جو کچھ پڑھ رہے تھے وہ مجھ کو بھی سناؤ۔ بہن مزاج شناس تھی، دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کا رویہ نرم ہو چکا ہے، فرمایا میرے بھائی قرآن خدا کی مقدس کتاب ہے، یہ ایسے نہیں سنائی جا سکتی۔ میں اپنے بھیا کو نہلاؤں گی، نئے کپڑے پہناؤں گی اور پھر خدا کا کلام سناؤں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رضامند ہو گئی۔ بہن نے اپنے بھائی کو پاک کیا، نہلایا، کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی، پھر خدا کے حضور سر بسجود ہو کر روتے ہوئے کہا میرے مولا عمر کا جسم میں نے پاک کر دیا ہے، اس کا دل تو پاک کر دے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا شرف قبولیت کا وقت قریب آ رہا تھا۔ بہن نے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات سے شروع کیا اور جب ان آیات پر پہنچی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ نکلے۔ فرمایا بہن فاطمہ بس کر دو، مجھ میں اس سے زیادہ سننے کی تاب نہیں ہے۔ بہن کی قرآن خوانی نے عمر رضی اللہ عنہ کے دل کو موم کر دیا تھا۔ بہن کی سوز قرت سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں انقلاب آ گیا، سوچ کے دھارے بدل گئے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کایا ہی پلٹ گئی، جلال والا چہرہ اب ملال والا چہرہ بن گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کفی افسوس ملتے ہوئے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانے کی طرف روانہ ہوئے۔
صحابہ رضی اللہ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو آتے دیکھا تو دروازہ بند کر دیا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو فرمایا دروازہ کھول دو، آج میرے خدا نے عمر رضی اللہ عنہ کے دل کے دروازے کھول دیے ہیں۔ عمر آیا نہیں، لایا جا رہا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ چوکھٹ نبوت پر پہنچے تو فخر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سینہ سے لگایا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہاتھ بڑھایا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، صحابہ رضی اللہ عنہ نے نعرہ لگایا۔ اس طرح کے مکہ کی وادی گونج اٹھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اذان ہوئی، پھر خفیہ نماز کی ادائیگی کے لیے صف بندی ہوئی تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں چمک اٹھی۔ فرمایا عمر مسلمان ہو جائے اور نماز چھپ کر پڑھی جائے، یہ ناممکن ہے، آج نماز بیت اللہ میں ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کو لے کر جلوس کی صورت میں بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے۔ لوگ بحث میں پڑھتے ہیں کہ شان کس کی بڑی ہے۔ آج عمر کی شان دیکھیے، عمر آگے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ پیچھے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کفار مکہ کو للکارا کہ خطاب کا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے، آج نماز بیت اللہ میں ہوگی، جس کی ہمت ہے آئے روکے، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، اپنا سہاگ اجاڑنا ہو، اپنے بچوں کو یتیم بنانا ہو، وہ میرا راستہ روکے۔ ہجرت کے وقت بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہی اعلان کیا تھا۔ آپ نے بیت اللہ میں طواف کیا، نماز ادا کی اور کفار مکہ کو للکار کر کہا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ آج ہجرت کر رہا ہے۔ کل یہ نہ کہنا کہ عمر چوری چھپے چلا گیا، علل اعلان جا رہا ہے، جس میں ہمت ہو تو روک لے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ آپ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ جب کافر تھے تو کفر میں پختہ تھے، جب آپ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو اسلام میں پکے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی حقیقی تفسیر تھے۔ کفر میں تھے تو اسلام کے دشمن تھے کہ کسی مسلمان کو برداشت نہ کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ایک لونڈی مسلمان ہو گئی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس پر اس قدر تشدد کرتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے، یہاں تک کہ کچھ دیر سستاتے پھر مارنا شروع کر دیتے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے کفر کی انتہا یہ تھی کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے ارادہ سے گھر سے نکل کھڑے ہوئے، رشد و ہدایت کے چراغ کو گل کرنے کے لیے چل نکلے، گلستان رحمت و برکت کو تباہ کرنے پر تل گئے۔ جب مسلمان ہوئے تو پھر انہی کے محافظ بن گئے، اسی چراغ کو روشن رکھا، گلستان اسلام کی آبیاری اپنے خون جگر سے کی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے دو بڑے رخ تھے، کافر تھے تو عمر بن خطاب تھے، کملی والے کے قدموں میں آئے تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بن گئے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج کسی آدمی پر طلوع نہیں ہوا جو عمر سے بہتر ہو۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بے شمار صحابہ کو اعزاز دیے۔ آئیے دیکھیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو تاجدار ختم نبوت سے کیا اعزاز ملتا ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ اعزاز ہمیشہ قابلیت کی بنا پر ملتا ہے۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کو جو اعزاز دربار رسالت سے عطا ہوا وہ آپ رضی اللہ عنہ کی ظاہری و باطنی خوبیوں کی بنا پر دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایسے عظیم المرتبت انسان تھے جو اپنے اندر نبیوں والے خصائص رکھتے تھے، اسی بنا پر وہ اس شاندار اعزاز کے مستحق ٹھہرے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرما دی، انا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تاجدار ختم نبوت کے جاہ و جلال کا عکس تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پناہ مانگتا ہے۔ فرمایا، شیطان عمر کو دیکھ کر راستہ ہی بدل دیتا ہے۔
ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عمرہ کا ارادہ کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دیتے ہوئے فرمایا، یا اخی، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ اکبر۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دعا کی کوئی محتاجی نہ تھی، لیکن مقصود فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عزت و تکریم میں اضافہ کرنا تھا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عمر رضی اللہ عنہ کو عظمت کی معراج سے سرفراز فرما رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ رائے تھی کہ جس کسی نے عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا اس نے جان لیا کہ اللہ نے انہیں اسلام کو مستغنا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ اپنے کمالات میں منفرد تھے۔ جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ تم قرآن اس طرح پڑھا کرو جس طرح عمر رضی اللہ عنہ پڑھا کرتے ہیں۔ وہ اسلام کا مضبوط کلہ تھے کہ لوگ اس میں داخل ہو جاتے تو پھر کبھی نہ نکلتے تھے۔ ان کی شہادت کے بعد وہ کلہ ٹوٹ گیا، اب لوگ اسلام سے نکل سکتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا تو فرمایا، اگر عمر کا علم ایک پلڑے میں اور عرب کے تمام قبائل کا علم دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو پھر بھی عمر رضی اللہ عنہ کا علم کا پلڑا باری رہے گا۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح و نصرت عطا فرمائی۔ جس شہر سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکالے گئے تھے، آج فاتح کی حیثیت سے اسی شہر میں داخل ہوئے۔ یہ اسلام کی عظمت کا شاندار دن تھا۔ لوگ جوک تر جوک حلقہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ بیعت عام جاری تھی۔ عورتوں کی باری آئی تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی کسی قدر نیچے بیٹھے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا، تم ان عورتوں سے بیعت لو۔ چنانچہ تمام عورتوں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی۔ اس واقعہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مرتبہ و مقام کا پتہ چلتا ہے۔ بیعت رضوان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دیا اور ان کے لیے سارے صحابہ کرام سے بیعت لی۔ آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے کر اپنی بیعت لے رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں محسوس کیا کہ میرے بعد خلافت کا بار گراں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سوا کوئی اور نہیں اٹھا سکتا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ کی قابلیت میں کوئی شک نہیں، البتہ وہ سخت ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان کی سختی اس لیے تھی کہ میں نرم تھا، کام کا بوجھ پڑے گا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نرم ہو جائیں گے۔ جب جانشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے تاریخی جملہ فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ کا باطن ان کے ظاہر سے اچھا ہے اور ہم لوگوں میں ان کا جواب نہیں۔ اس بات کے چرچے ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ رضی اللہ عنہ کے موجود ہوتے ہوئے عمر رضی اللہ عنہ کا ہمارے ساتھ کیا برتاؤ تھا، جب وہ خلیفہ ہوں گے تو نہ جانے کیا کریں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ اب خدا کے ہاں جانے والے ہیں۔ اس انتخاب پر اگر خدا تعالی نے پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ اس کا کیا جواب دیں گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صداقت اور شرافت کے صدقے جائیے، فرمایا، میں اپنے مولا کریم کو یہ جواب دوں گا کہ میں نے ایسے شخص کو افسر مقرر کیا ہے جو تیرے بندوں میں سب سے اچھا تھا۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ نگاہ صدیق رضی اللہ عنہ میں عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا انتخاب لاجواب تھا۔ کچھ ایسے ہی جذبات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے آخری وقت میں ان سے وصیت نامہ لکھوانا شروع کیا ہی تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ پر غشی طاری ہوگی۔ ہوش آیا تو پوچھا، عثمان رضی اللہ عنہ کیا لکھا ہے؟
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ابتدائی الفاظ کے بعد اپنی طرف سے یہ الفاظ لکھ دیے: میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ سنا تو بے ساختہ اللہ اکبر پکار اٹھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے: ہم اس کو خوش بعید نہیں سمجھتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر سکینہ بولتا ہے، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبان سے جو الفاظ ادا ہوتے ہیں وہ دلوں کو اطمینان اور روح کی تسکین کا سماع ہوتے ہیں۔ مدائن کی عظیم الشان فتح کے موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت مدینہ طیبہ بھیجا۔ ہیرے جواہرات، سونا چاندی اور دیگر نوع کی اشیاء کی اس قدر بہتات تھی کہ انہیں دیکھ کر اہل مدینہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس مال غنیمت کے ساتھ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط میں یہ لکھا کہ یہ مال و متاع اس قدر وجہ تعجب و باعث مسرت نہیں جس قدر یہ امر باعث مسرت و تحسین ہے کہ جب ہم نے یہ شہر فتح کیے، یہ تمام زر و جواہرات لشکر اسلامی کے جاں بازوں کے سامنے پڑے تھے اور کوئی باہر کا دیکھنے والا بھی نہیں تھا، لیکن اسلامی فوج کے سپاہی نے کسی چیز کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، بلکہ سارے کا سارا مال جمع کر کے مرکز اسلام میں بیچ دیا ہے۔ یہ پڑھ کر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو امڑ آئے۔ پاس ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے تھے۔ فرمایا: ابن خطاب تمہارے سپاہی اس لیے امین ہیں کہ تم امین ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وفات کے موقع پر شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے غیر معمولی رنج و الم کا اظہار فرمایا۔ 1500 برس گزر جانے کے بعد آج لوگ صحابہ کرام کے اختلافات کو نعوذ باللہ اس طرح بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں گویا وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین کے جنازے کے پاس آئے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ فرمایا: مجھے امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے اعمال حسنہ والے انسان سے زیادہ کوئی محبوب نہیں۔ میری دلی تمنا ہے کہ میں آپ جیسے اعمال لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری دوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وفات کے موقع پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جو تاریخی خطبہ دیا ہے وہ عقیدت و احترام کا ایسا تعزیتی قصیدہ ہے جس میں شان فاروقی اور عظمت فاروقی کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے تعزیتی خطبہ کا خلاصہ یہ تھا: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہترین ایڈمنسٹریٹر تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی ایک بے داغ سفید چادر کی طرح تھی جس میں کوئی عیب نہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں خوف خدا انتہا درجے کا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اقامت سنت رسول کے محافظ اور علم بردار تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا وصال امت مصطفیٰ کے لیے ناقابل تلافی نقصان تھا۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا: عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وفات پر اس لیے روتا ہوں کہ ان کی وفات سے اسلام میں ایسا خلا پیدا ہو گیا ہے جو کبھی بھی پر نہیں ہو سکتا۔ علامہ تختاوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بعض لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے متعلق کچھ نازیبہ الفاظ استعمال کرنا شروع کیے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ انہیں سن کر رنجیدہ ہوئے۔ ایک روز منبر پر تشریف لائے اور جذباتی خطبہ دیا، جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان فرمائی، پھر عظمت صدیق کا تذکرہ کیا، پھر شوکت فاروق رضی اللہ عنہ پر طویل و بلیغ تقریر فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو کچھ لوگ ناراض تھے اور کچھ راضی، لیکن وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو پہلے جو ناراض تھے وہ بھی ان سے راضی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ عظیم ہستی تھے جنہوں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے معاملات کی گتھیاں سلجھائیں۔
انہوں نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح اتباع کی جس طرح بچہ اپنے ماں باپ کی اتباع کرتا ہے۔ شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے عظمت فاروق اعظم کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ جلیل القدر انسان تھے کہ مولا کریم نے منافقین کے دلوں میں ان کا رعب و دبدبہ اور اہل ایمان کے دلوں میں ان کی محبت و عقیدت پیدا کر دی تھی۔ انہوں نے ایمان لا کر اسلام کو تقویت بخشی۔ ان کی ہجرت باعث فتح و نصرت تھی اور ان کی خلافت مسلمانوں کے لیے باعث رحمت تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں عدل فاروقی رضی اللہ عنہ نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اب آپ سے اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے اور آپ کی ہر مشکل و پریشانی کو دور فرمائے، آمین۔ اب اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔